قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہر ایسے شخص کو جو شیخیاں بکھیرنے والا ہو، متکبر ہو. گزشتہ درسوں میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کے حقوق بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں. حقوق کی ادائیگی میں سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہوتا ہے. انسان اپنے لیے کچھ حقوق گھڑ لیتا ہے اور عام لوگوں کو اپنی طرح نہیں سمجھتا، جس کی وجہ سے دوسروں کے حق مارنے میں اس کو کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی، کوئی تردد محسوس نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جڑ ہی سے اکھاڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ متکبر لوگوں کو اور فخر کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے، اس لیے کہ یہ بہت ساری خیروں میں رکاوٹ بن جاتی ہے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر ذرہ بھر ایمان ہوگا، اور اسی طرح وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ بھر تکبر ہوگا. اور اس حدیث میں مفسرین نے، محدثین نے بحث فرمائی ہے کہ داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں یا جہنم میں نہیں جائے گا. جس کے دل کے اندر ذرہ بھر ایمان ہے وہ بہرحال جنت میں جائے گا، چاہے شروع میں ہی چلا جائے، چاہے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں جائے گا، چاہے شروع میں ہی جنت میں چلا جائے، چاہے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں جائے. اور جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اپنے اس تکبر کی سزا کو نہ بھگت لے، وہ جہنم میں جائے گا. تو اس لیے اپنے دل کو تکبر سے پاک کرنا بے حد ضروری ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے منقول ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جا سکے گا جس کے دل میں ذرہ بھر تکبر ہوگا. تو حاضرین میں سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو. تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، صحابی اے رسول کا مقصد یہ تھا کہ کہیں یہ بھی تکبر میں داخل تو نہیں ہے، اپنے بارے میں یہ خیال ہونا کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، اور اگر کپڑے اچھے پہنے ہو تو آدمی کو بھلا محسوس ہوتا ہے، جوتا اچھا پہنا ہو تو اچھا محسوس ہوتا ہے، تو کہیں یہ بھی تو تکبر میں داخل نہیں ہے. تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جمیل ہیں، جمال کو پسند فرماتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں ان نعمتوں کا اثر انسان کے جسم پر نظر آنا چاہیے. تو اگر انسان کو اللہ نے فراوانی عطا کی ہوئی ہے اور اس کا اثر اس پر نظر نہیں آتا تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اس کو بھی شریعت نے پسند نہیں فرمایا. اور پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر تو یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے حق ادا نہ کرے، حق مارے اور لوگوں کو ذلیل سمجھے، لوگوں کو اپنے سے کم درجے کا سمجھے. اگر خود اچھے کپڑے نصیب ہو گئے ہیں، اب جن کے کپڑے مہنگے نہیں ہیں ان کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، یہ تکبر ہے.
اپنے کپڑے بھلے محسوس ہونا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن بھلے کپڑوں میں دوسروں کو کمتر سمجھنا یہ بری بات ہے، یہ تکبر ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے اس سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم کرتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اور اس فضل کو چھپاتے ہیں جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، اس نعمت کو چھپاتے ہیں جو اس کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے، کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اس آیت کا تعلق بھی اسی پچھلے مضمون کے ساتھ ہے کہ انسان جس وقت تکبر کرتا ہے تو اس کے اندر بخل آ جاتا ہے۔ حقوق واجبہ اور ضروری جگہوں پر جہاں خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے وہاں خرچ کرنے سے بھی وہ گریز کرتا ہے۔ اور عام طور پر ہمارے ماحول میں، معاشرے میں بخل مال میں کوتاہی کرنے کو سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن و سنت کی زبان میں چاہے مال میں ہو چاہے علم میں ہو، دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے شان نزول میں یہ بات لکھتے ہیں کہ جس وقت ہم مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ میں یہود آباد تھے، اور وہ انتہا درجے کے متکبر تھے، اور علم میں بھی بخل سے کام لیتے تھے، اور مال خیر کے کاموں میں خرچ کرنے میں بھی بے انتہا بخل سے کام لیتے تھے۔ تو یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے بھی خرچ نہیں کرتے تھے، چنانچہ اس کی تفصیل میں کئی واقعات گزشتہ درسوں میں بھی وقتاً فوقتاً آتے رہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری علامات ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں، اور وہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے رسول ایسے ہی سمجھتے تھے جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ آدمی اپنے بیٹے کو دیکھے تو دیکھتے ہی پہلی نظر میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری اولاد ہے۔ اس کو پہچاننے میں اس کو کوئی تردد نہیں ہوتا، کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی دیکھتے ہی پہچان گئے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ تو نہ تو ان ساری علامتوں کو، نشانیوں کو دیکھ کر خود ایمان لائے، اور نہ ہی یہ معلومات دوسرے لوگوں کو فراہم کی، بلکہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ یہ معلومات دوسروں تک نہ پہنچاؤ تاکہ دوسرے لوگ ایمان نہ لے آئیں۔ تو یہ کوتاہی سے کام لیتے تھے، علم میں بھی بخل کرتے تھے اور مال میں بھی بخل کرتے تھے۔ تو یہود کے بارے میں بنیادی طور پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نقل کرتی ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اسماء، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لو، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اعتبار سے گن گن کر خرچ نہ کرو۔ اگر تم گن گن کر خرچ کرو گی تو اللہ بھی تمہارے حق میں گن کر خرچ کرنے لگیں گے۔ تو یہاں پر صحابہ کرام کے معمولات بھی ہمارے سامنے ہیں، وقتاً فوقتاً واقعات آتے رہتے ہیں کہ اصحاب خرچ کرنے میں گنتی کا ملحوظ نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ پورے پورے تھیلے ان کے پاس سونے کے سکوں کے، چاندی کے سکوں کے آتے، تو وہ پلیٹیں بھر بھر کے لوگوں کے گھروں میں بیچتی تھیں، اور یہاں تک کہ شام کو اتنا بھی نہیں بچتا تھا کہ شام کی افطاری ہی کا انتظام ہو سکے۔ جب خادمہ کہتی کہ ایک دو سکے رکھ لیے ہوتے چلو افطاری ہو جاتی، تو فرماتی کہ پہلے یاد کروا دیتی تو رکھ لیتے،
تو روزے سے ہونے کے باوجود اپنی افطاری تک کے لیے یاد نہیں رکھتے تھے اور سارے کا سارا خرچ کر دیتے تھے۔ اس مقام تک نہ پہنچ سکیں، بہرحال جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہی نقل کرتی ہیں کہ آخر میں مجھے آپ نے فرمایا کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا خرچ کرنے میں گریز سے کام نہ لو، گریز نہ کرو، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ ہر صبح کے وقت 2 فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ صحیح راستوں میں، اللہ کے راستوں میں خرچ کرتے ہیں، اے اللہ اس کے مال کو بڑھا دے، اس میں برکت کا اضافہ فرما دے۔ اور وہ شخص جو روکتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، بخل سے کام لیتا ہے، اس کے مال کو تباہی سے ہمکنار فرما۔ تو ظاہر ہے کہ فرشتہ ہر روز ایک دعا کر رہا ہے، ایک بد دعا کر رہا ہے، تو ہمیں جہاں تک ممکن ہو سکے کوشش کرنی چاہیے کہ دعا میں تو شریک ہوں، بد دعا والے پہلو سے ہم بچ سکیں۔ تو قرآن و حدیث میں کسی بھی جگہ پر اللہ نے، اللہ کے رسول نے بخل کا ہمیں حکم نہیں دیا، بلکہ سخاوت کا حکم دیا ہے۔ اور پھر خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی ایک تاثیر بھی ہے کہ جب بندہ خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے تو اس کا مال فضولیات میں خرچ ہونے سے بچتا ہے، اور جو بندہ خیر کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا اس کا مال فضولیات میں خرچ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے موقعوں پر اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص سخی ہو تو وہ اللہ کے بھی قریب ہے اور جنت کے بھی قریب ہے، اور لوگوں کی نظروں میں بھی پسندیدہ ہے اور جہنم سے دور ہے۔ اور پھر جو شخص بخل سے کام لیتا ہے، صحیح جگہوں پہ خرچ نہیں کرتا، ان کے بارے میں بھی 4 ہی باتیں ارشاد فرمائی کہ وہ اللہ سے دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اور لوگوں سے بھی دور ہے، اور جہنم کی آگ کے قریب ہے۔ اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جاہل آدمی جو حقوق ادا کرتا ہے، حقوق کی ادائیگی ہر جگہ ضروری ہے، جاہل آدمی سخی ہو، یہ بہتر ہے اس عبادت گزار سے جو بخیل ہو۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو اللہ ہمیں عطا فرماتے ہیں، اور ہر بندے کو اللہ اس کی ضرورت سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے زندہ رہنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں۔ چنانچہ زندہ رہنے کے لیے جو اصل ہماری ضرورت ہے وہ تو صرف چند لقمے ہے، اور اس کے علاوہ جو دن بھر ہم نعمتیں استعمال کرتے ہیں وہ سب ہماری ضرورت سے زائد ہے، اور اللہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں، بلکہ ساری ضرورتیں اور ساری چاہتیں پوری کرنے کے بعد بھی ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، وہ بھی اسی اضافے میں داخل ہے۔ اور انسان کو کپڑے کے اعتبار سے سطر ڈھانپنے کے لیے کپڑا کافی ہے، لیکن اللہ رب العزت وافر مقدار میں ہمیں کپڑا بھی عطا فرماتے ہیں، اور سر چھپانے کے لیے چھت جتنی کی ضرورت ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں بڑے بڑے گھر بھی عطا فرماتے ہیں، وہ بھی ہماری ضرورت سے زائد ہے۔ تو اللہ ہماری ضرورت سے ہمیں بے تحاشا زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کی تعلیم اور ترغیب دیتے ہیں، اور اس پر بھی دنیا میں بھی بدلے ہیں اور آخرت میں بھی بدلے ہیں کہ کبھی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے فقر نہیں آتا۔ تو اس لیے چاہے اپنے عزیز و اقارب ہوں اور بیوہ، یتیم، اور جتنے بھی پیچھے شعبے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، تو خیر کے کاموں میں انسان کو کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس خرچ کرنے کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا کہ ناشکری کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کن عذاب
تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی عافیت سے مالا مال فرمائیں۔